کیا آپ یقین کریں گے کہ صرف ایک عام سا 10 روپے کا نوٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر آپ اس نوٹ پر ایک خاص قرآنی عمل کر لیں تو جب تک یہ نوٹ آپ کے پاس رہے گا، رزق اور دولت آپ کے دروازے پر آتی رہے گی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، بلکہ ایک آزمودہ روحانی راز ہے جسے صدیوں سے اللہ والوں نے پڑھا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی راز بتاؤں گا، اور آخر میں آپ کو ایک خاص دعا بھی دوں گا جو اس عمل کے ساتھ مل کر پڑھیں تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں، اللہ کے اعمال میں بڑی فیض و برکات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیب میں دولت نہیں ہے تو یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ اپنی زندگی میں کر کے دیکھ لو تو آپ کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نماز ہی نہیں بلکہ کئی اور طریقے بھی عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ جب میں نے یہ عمل پہلی بار سنا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا، لیکن جب میں نے خود اس پر عمل کیا، پھر دوسرے لوگوں کو اس کے نتائج بتائے، تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اس کے مثبت اثرات محسوس کی۔ اب سوچیے کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو جو آپ کی مالی پریشانیاں دور کر سکے تو کیا آپ اسے آزمانا نہیں چاہیں گے؟ پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ رزق کا معاملہ صرف محنت پر منحصر نہیں۔ ہاں، محنت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کتنے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی تنگی کا شکار رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی کوشش میں بھی اللہ کی طرف سے اتنی برکت آ جاتی ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا، اس کے ناموں کی برکت کا۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو لگے گا کہ آپ کے دل میں اطمینان آ گیا ہے۔ یہ اطمینان اصل میں آپ کی قسمت کا دروازہ کھولنے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جب انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے تو اس کی سوچ صاف ہوتی ہے، وہ بہتر فیصلے کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پریشان دماغ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس عمل کے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو مالا مال کرے گا، اور یہ مال کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا قرضہ واپس مل جائے، کوئی نیا کام مل جائے، یا پھر کوئی ایسا موقع ہاتھ آئے جس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاس رزق کے بے شمار طریقے ہیں، اور جب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی۔ تنگی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے کم ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کام نہیں آتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ خرچ نکلتا رہتا ہے۔ یہ عمل اس بے برکتی کو ختم کرتا ہے اور آپ کے مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ اس میں صحت، خوشی، سکون، عزت، محبت سب کچھ شامل ہے۔ جب اللہ کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری آ جاتی ہے، اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج 10 روپے کے نوٹ پر اللہ کے 2 نام، ایک قرآن سورت کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ابھی تک آپ نے صرف اس وظیفے کے طریقے کو سمجھا ہے، اب میں آپ کو اس کی تعداد، اس کی ترتیب، اس کا وہ راز بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آج وہ بیٹے جو نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، نوکری کی تلاش میں صبح سے شام تک در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروائی جاتی ہیں، پھر بھی آپ کو نوکری تک نہیں ملتی۔ آج میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے کسی بھی جعلی پیر فقیر کے پاس نہیں جانا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ ایک نوٹ لے کر باوضو مصلی پر بیٹھے اور اس پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ نوٹ مقناطیس بن جاتا ہے، اللہ دین کا چراغ بن جاتا ہے۔ آپ جب تک اس نوٹ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اور اس نوٹ کے ساتھ جتنی بھی رقم رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو اپنے بٹوے میں رکھیں گے تو بٹوے میں موجود جتنی بھی رقم ہے اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا۔ برکت کیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا مشکل کشا سے کہ آپ ہر دعا میں برکت مانگتے ہیں، برکت کیا ہے؟ مولا علی فرمانے لگے کہ اس کی مثال بڑی خوبصورت ہے۔ ایک بکری سال میں 2 سے 3 بچے دیتی ہے، اور ایک کتی یعنی کتے کی جو فیمیل ہے وہ ایک بار میں 10 سے 11 بچے دیتی ہے۔ بکری کے بچوں کا گوشت ہر سال پورا سال کھایا جاتا ہے، ہر سال قربان کیا جاتا ہے اور صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ پھر بھی بکری کا گوشت اتنا کھانے کے باوجود بھی اللہ نے بکری میں برکت رکھی ہے، اور کتی کے بچے 10 پیدا ہونے کے باوجود نہ کھائے جاتے ہیں نہ قربان کیے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی تعداد دنیا میں کم ہے۔ یہ برکت ہے کہ اللہ جس چیز میں برکت عطا فرماتا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک رزق میں برکت کا ہونا، اور جس کے رزق میں برکت کے ساتھ کثرت ہو جاتی ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، برکت کے ساتھ کثرت آ جائے اور کبھی نہ ختم ہونے والا رزق آپ کو مل جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 10 روپے کے نوٹ پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اب آپ یہ 10 روپے کے نوٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 20 روپے کے نوٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، 50 روپے کے نوٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 روپے کے نوٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس اس نوٹ پر آپ نے بتائے گئے طریقے سے عمل کرنے کے بعد اس نوٹ کو اپنے پاس کہاں رکھنا ہے ایک ایک چیز بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اسے کرنے کے بعد یعنی آج اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں، اگلے دن سے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ دولت کی کمی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ غیبی فرشتوں کو بھیج دے، کوئی نیک بندہ، کوئی نیک ولی، کوئی نیک روح انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، آسمان کو بغیر کسی سہارے کے اٹھا سکتا ہے، زمین کو بچھا سکتا ہے، سمندروں میں آبی مخلوق کو رزق پہنچا سکتا ہے، پتھر میں کیڑے کو غذا دے سکتا ہے۔ کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ خدا را آج بہت خوش قسمتی ہے جو آج اس وظیفے کو پڑھے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے یا آپ اللہ کے چنے گئے بندوں میں شامل ہو چکے ہیں تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ جو سکپ یا کاٹ کر دیکھے گا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ جائے گا تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آپ کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ 10، 20، 50، 100 کسی بھی ایک نوٹ کو لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफ़ा पढ़ता है किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी हाजत के लिए पढ़ता है, किसी मुराद के लिए पढ़ता है। आज का ये जो ख़ास वजीफ़ा है ये रिज़्क़ के लिए है, कारोबार में तरक्की के लिए है, गुर्बत तंगदस्ती से निजात के लिए है, घर से बेबरकती के ख़ात्मे के लिए है। वो लोग जो कई सालों से रिज़्क़ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज एक नोट पर ये ख़ास अमल करने के बाद ये नोट मकनातीस बन जाएगा। रिज़्क़, दौलत, शोहरत, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। अब आपने नोट को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर मुट्ठी को बंद करना है और सबसे पहले अपनी हाजत को, मकसद को, ख्वाहिश को जहन में रखते हुए आपने अल्लाह के 2 सिफाती नामों को पढ़ना शुरू करना है। याद रखिएगा कि अमल कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं, यह कोई जादू टोना नहीं, ये अल्लाह वालों के आज़मूदा अमाल में से एक ऐसा ताकतवर राज है जिस पर अमल करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आपने नोट पर या गनीयू या शकूरू को पढ़ना है। या गनीयू का मतलब है गनी कर देने वाला, या शकूरू का मतलब है बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा अता करने वाला। अल्लाह वाली फरमाते हैं कि अल्लाह के 99 नाम हैं, हर नाम की अपनी कदर व कीमत है, हर नाम की अपनी फैज़ व बरक़ात हैं, हर नाम की अपनी तसीर व ताकत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा फरमाया है कि या मुग़नी, इसी सिफ्त की अमली तस्वीर है कि अल्लाह ही बंदे को बेनियाज करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के 99 नाम जो इन्हें याद करें वो जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा इकराम का अमल, सहाबा इकराम रिज़्क़ की तंगी या कर्ज के वक्त अल्लाह के इस्माए हुस्ना का विर्द करते। हज़रत अली फरमाते थे कि अल्लाह के नामों में शिफा और कुफायत है, जो इन्हें पुकारता है वो कभी भी महरूम नहीं रहता। आपने आज क्या पढ़ना है? या गनीयू या शकूरू। या शकूरू एक ऐसा ताकतवर इस्म आज़म है जिसका लफ्ज़ी माना है कि सबसे ज़्यादा कदरदान, बंदे के छोटे से अमल को भी बेहद अजर देने वाला, शुक्र करने वाले को मज़ीद नेमतें अता करने वाला। आज मेरा मकसद आपको सिर्फ अमल का तरीका बताना है, क्योंकि अगर मैं आपको या मुग़नी या शकूरू के फैज़ व बरक़ात, इसकी तसीर व ताकत बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने क्या करना है? जब आपने पहले दिन इस अमल को करना है तो आपने इस पर 313 मरतबा या गनीयू या शकूरू, या गनीयू या शकूरू, या गनीयू या शकूरू को पढ़ना है। और इन 2 नामों को पढ़ते हुए रब काबा के सामने दोनों हाथ फैलाकर मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फ़कीर बनकर मांगना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गुर्बत से निजात अता फरमाएगा, अल्लाह आप पर रहमत का साया फरमा देगा, अल्लाह आपके बिगड़े काम संवार देगा, अल्लाह आपको वहाँ से अता फरमाएगा जहाँ से बंदे का गुमान तक नहीं होता। या मुग़नी या शकूरू 1 बार हो गया, या मुग़नी या शकूरू 2 बार हो गया, या मुग़नी या शकूरू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या मुग़नी या शकूरू, या मुग़नी या शकूरू, या मुग़नी या शकूरू हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ें। 313 मरतबा पढ़ना है। इसकी तादाद में किसी भी तरह की कमी पेशी नहीं करनी, ये अल्लाह वालों की तादाद है। बाज़-औक़ात इंसान गलत फहमी में या जल्दबाजी में कम या ज़्यादा पड़ जाता है, इससे वजीफ़े की तासीर ख़त्म हो जाती है, इससे वजीफ़े के फैज़ व बरक़ात ख़त्म हो जाती है। आपने जो तादाद बताई है इसी तादाद में पढ़कर जो नोट आपने लिया है उस नोट पर फूंक मारनी है, और नोट पर फूंक मारने के बाद फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत मुबारका को पढ़ना है। इस कुरानी सूरत मुबारका के बेशुमार फैज़ व बरक़ात हैं। इस कुरानी सूरत मुबारका को पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो जाती है। देखें, इस सूरत मुबारका के बेशुमार फैज़ व बरक़ात हैं। अगर तो आपके कारोबार में बंदिश है, नज़र बद, हसद, जादू, जिन्नात की वजह से आपका कारोबार तबाह व बर्बाद हो रहा है, आपके कारोबार में किसी भी तरह की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो नोट पर सूरह कौसर पढ़ते ही अल्लाह आपके दुश्मन को बेनामो निशान फरमा देगा।
اس نوٹ پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کے رزق کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ آپ پر خاص نظر کرم فرما دے گا، اللہ آپ کی راہیں کھول دے گا، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آج بہت سے میرے بہن بھائی، ماں باپ، بڑے بوڑھے، جتنے بزرگ ہیں پریشان ہیں رزق کی بندش کی وجہ سے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، آپ کا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو پڑھیں، کیونکہ اس قرآن کی صورت میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا۔ اور سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، لیکن عورت خاص ایام اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی۔ سورہ کوثر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 29 بار پڑھنا ہے۔ یہ تعداد، یہ طریقہ، یہ ترتیب اللہ والوں کی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا ورنہ پچھتائیں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے ایسے ایسے کمالات، ایسے ایسے معجزات میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتے ہیں، اچانک نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اچانک دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں جلد امیر ہونا چاہتا ہوں، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، ارجنٹ بے سکونی بے برکتی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو نوٹ پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو 29 بار پڑھ کر نوٹ پر پھونک مارنی ہے، اور 29 بار کا مطلب ہے کہ 29 بار ہی پڑھنا ہے۔ کم پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، کمی پیشی کریں گے، وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ 29 بار سورہ کوثر پڑھ کر نوٹ پر پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو میں آپ جو انسان بھی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اس سورت مبارکہ کو جانتا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ کامل وظیفے کی پہچان یہ ہے، اس میں ہر مشکل کا حل ہوتا ہے۔ دیکھیں، نوٹ پر یا غنی ہوں یا شکور ہوں اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اگر رزق، برکت، وسعت، کشادگی آ جائے، اگر اس پیسے سے ہم بیمار ہو جائیں تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ اللہ والوں نے اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس پیسے کو شفا کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے ایک قرآنی سورت سورہ الفاتحہ کو پڑھا۔ اب آپ نے سورہ کوثر کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے پاس جب پیسہ آئے تو آپ کو اللہ تندرستی بھی عطا فرمائے، آپ بیماریوں سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ جب بندہ تندرست ہوتا ہے، بیماری سے شفا پا لیتا ہے، پھر تو پیسہ استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے، پھر تو پیسہ استعمال کرنے کا دل کرتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر کے بعد سورہ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز کی جس رکعت میں سورہ الفاتحہ شریف کو نہیں پڑھا جاتا، وہ نماز کی رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو ایک بار پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ اب صرف ایک بار سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے اللہ وہاں سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا، وہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یعنی بسم اللہ سے شروع کر کے آپ نے آمین تک سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ سے شروع کر کے آمین تک سورہ فاتحہ کو پڑھ کر نوٹ پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کمائی آپ کی بیماری پر نہیں، آپ کے نیک کاموں پر لگے گی۔ اللہ آپ کو ایسی تندرستی عطا فرمائے گا کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پیسے کو استعمال کر سکیں گے، اپنے پیسے پر انجوائے کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے آخری نمبر پر ایک کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو پڑھنے پر ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار، اللہ کا کوئی نیک ولی، کوئی نیک بندہ انسانی روپ میں آتا ہے، آپ کی مدد کر جاتا ہے، اور بعض اوقات تو آپ کا کوئی پرانا قرضہ واپس کر جاتا ہے۔ بعض اوقات جس دکان پر گاہک تک نہیں آتے، گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اللہ رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ، اس پہ اللہ کی رضا بھی ہے، عظمت بھی ہے، تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اللہ سے گناہوں کی توبہ موجود ہے۔ اس میں کامیابی کے وہ راز ہیں جس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کر نوٹ پر پھونک مارنی ہے۔ نوٹ پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی 10 روپے کے نوٹ کو اپنے پرس میں رکھیں، دکان کے گلے میں رکھیں، عورتیں اپنے بٹوے میں رکھیں۔ جب تک یہ نوٹ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ کا رزق بڑھتا چلا جائے گا، اللہ آپ کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ کی حفاظت یقینی طور پر کرنی ہے، کیونکہ اس نوٹ کی برکت سے اللہ آپ کو بے شمار اسباب عطا فرمائے گا۔ اب یہ نہیں کہ یہ کوئی جادو ٹونا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے ذکر، یعنی اللہ کے نام، اللہ کی قرآنی صورتیں، اللہ کے ذکر اذکار کی برکتیں ہیں کہ اس نوٹ پر پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔